اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، 2023 میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ سب کو اس سال میں خوشیاں نصیب فرمائے اور آنے والا سال آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے۔ ناظرین، ایک واقعہ جو میں آپ کی پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، کمال واقعہ ہے، اس واقعے کو سنیں، آگے شیئر کریں۔ ایک بہت بڑا سیٹ تھا، اس کے پاس ایک نوکر تھا جو موٹے دماغ کا تھا، جو بھولا بھالا تھا۔ سیٹ چونکہ بہت بڑا زمیندار تھا، بزنس مین تھا، وہ پورا دن اپنے کام کاج پہ جاتا۔ جب وہ سیٹ واپس آتا تو وہ اسے بھولے بھالے موٹے دماغ کے نوکر کو بلا کر اس سے باتیں کرتا اور اس سے الٹے سیدھے سوال کرتا، وہ اس کے جواب دیتا۔ چونکہ وہ اتنا سمجھدار نہیں تھا تو وہ اس کی باتوں پہ ہنستا اور فریش ہوتا اور اس کی تھکاوٹ، ٹینشن اس طرح دور ہو جاتی۔ ایک دن سیٹھ نے سوچا کہ میں اس سے امتحان لوں۔ اس نے ایک سفید چھڑی اسے دی اور کہا کہ اگر تم سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو یہ چھڑی اس کو دینا۔ وقت گزرتا گیا، سیٹھ جوانی سے ضعیفی کی طرف۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، وہ بستر بیماری پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے اسے نوکر کو بلایا جائے۔ نوکروں نے اسے بلایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی مذاق کرتا رہا، میں آپ کی جو آپ کی کم ذہن تھا آپ کا، آپ موٹے دماغ کے تھے، تو میں اس کو مذاق میں، تو میری خوشی مجھے ہوتی تھی اور تجھے اذیت ہوتی تھی، تو لہٰذا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، معافی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نوکر جو اس کا تھا، جسے وہ پاگل سمجھتا تھا، جسے وہ بیوقوف سمجھتا تھا، وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سیٹھ نے کہا کہ میں بس بہت دور جا رہا ہوں۔ وہ جو اس کا نوکر ہے وہ کہتا ہے کہ جہاز پہ جاؤ گے یا گاڑی پہ؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہاں پہ نہ گاڑی جاتی ہے نہ جہاز جاتا ہے، وہاں ملک الموت آئے گا، مجھے لے جائے گا۔ اس نے کہا پھر ملک الموت جو آپ کو لے جائے گا، وہاں پہ پھر آپ نے کوئی گاڑی لی ہے، وہاں پہ کوئی بنگلہ لیا ہے، وہاں پہ نوکر چاکروں کا آپ نے بندوبست کیا ہے؟ تو سیٹھ کہتا ہے کہ ارے خدا کے بندے، وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ میں جا رہا ہوں، وہاں پہ نوکر چاکر۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ واپس کب آؤ گے؟ وہ کہتا ہے جو وہاں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اب جو موٹے دماغ کا اس کا جو نوکر تھا وہ کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا اور روم میں سے وہ ایک سفید کلر کی وہ چھڑی اٹھا کے اپنے سیٹھ کو دی۔ کہتا ہے یہ تجھے میں دیتا ہوں۔ تو وہ پریشانی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا کچھ عرصے پہلے آپ نے مجھے یہ چھڑی دی اور کہا کہ جو تم سے بھی زیادہ تمہیں بیوقوف ملے، قابل غور بات ہے، تم سے بھی زیادہ اگر تمہیں کوئی بیوقوف ملے تو یہ اسے دینا۔ مجھ سے زیادہ بیوقوف ہو، جہاں تم نے عارضی رہنا تھا وہاں پہ اتنا عالی شان آپ کی رہائش تھی، نوکر چاکر، آپ کی گاڑیاں تھیں، آپ کے بنگلے تھے، اور جہاں سے آپ نے واپس بھی نہیں آنا وہاں پہ نہ آپ نے کوئی گاڑی کا بندوبست کیا نہ بنگلے کا بندوبست کیا، ساری زندگی تم نے عیش میں گزار دی۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ تو ناظرین، اس کہانی، اس سٹوری کا مطلب یہی ہے کہ 2023 آ چکا ہے، لیکن ہمیں موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ہمیں گزرے ہوئے وقت پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ کیا ہم آخرت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں؟ موت کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ واحد موت ہے کہ انسان اس کی تیاری کے لیے تیار رہے، ہر وقت تیار رہے، اور یہ واحد ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، والسلام۔